10 ایسے گناہ جو انسان کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ذلت خواری آ رہی ہے اور ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی جا رہی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تمام چیزوں کو ضرور سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، انسان اپنی مصروفیات میں مصروف ہو کر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں کے دروازے کھول لیتا ہے، ان گناہوں کو وہ کرتا رہتا ہے اور ان گناہ کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا گناہ سمجھ کر اس پر عمل کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر اس کو ذلت خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور وہ انسان اس چیز کو غفلت میں پڑا رہتا ہے اور ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہ 10 گناہ جو انسان چھوٹے گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ 10 گناہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں اور ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 ہے قرض لے کر نہ دینے کی نیت کرنا۔ اس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور وہی سوچتے ہیں ارے فلاں کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں اس کو نہیں دے رہا ہوں۔ اس چیز کو چھوٹا سمجھتا رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا جتلانے کے لیے کئی بار ہوتا ہے کہ اس کے پیسے نہیں دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر ذلت اور خواری آنے لگ جاتی ہے، پریشانیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ کوئی انسان اگر واقعی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، حالانکہ اس کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض دینا بھی چاہتا ہے، کوششیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی نیت کمزور ہے اور نیت کے اندر اس کے کھوٹ ہے، جو دینا نہیں چاہتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اس دنیا کے اندر ہی ذلت خواری آئے گی جو قرض لے کر کے دینے کی نیت نہیں کرتے ہیں۔ لوگ اس چیز کو چھوٹا گناہ سمجھتے رہتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑے گناہوں کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے کئی ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے قرض لے کر کے نہیں دیا ہے، ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی اس چیز کے اور اس معاملے کے اوپر فرمائی ہے کہ انہوں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ یہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جینز پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر جب پیشاب کرتے ہیں تو ان کے کپڑوں پر، ان کے پیروں پر چھینٹ ضرور آتی ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب باہر ہوتا ہے اور باہر کسی ایسی جگہ پر وہ پیشاب کر رہا ہے جہاں پر صحیح طریقے سے بیت الخلاء نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ خاص طور سے جو لوگ باہر کام وام کرتے ہیں دوسری جگہوں پر، کسی کمپنی میں، آفس وغیرہ میں، تو وہاں پر ان چیزوں کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ذلت خواری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر جو عذاب آتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ قبر کا عذاب جو ہوگا وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت سخت وعیدیں ہیں، تو اس چیز سے بھی ہمیں، اس گناہ سے بھی بچتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے۔ نمبر 2 پر جو پیشاب کے قطروں سے بچنے کی جو وعید آئی ہے اس کے بارے میں کہ جو انسان پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہے تو اس کے اوپر بھی ذلت خواری آتی ہے، تو اس کے اندر اصل خلاصہ یہ ہے کہ پاکی اور ناپاکی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پیشاب کے قطرے سے، چونکہ پاکی اور ناپاکی کے اندر یہ بھی چیز بھی شامل ہوتی ہے، پیشاب کا قطرہ ناپاک ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو پاکی اور ناپاکی کے اندر شامل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنا ہے کہ پاکی اختیار کرنا ہے، ناپاکی سے ہم سب کو بچ کر کے رہنا ہے۔ نمبر 3 کسی کو عار دلانا یا شرمندہ کرنا۔
مثال کے طور پر کسی انسان نے کوئی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا اور اس کے بعد اس نے اس چیز کی توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد اس کو کسی بھی طریقے سے عار نہیں دلانا چاہیے، شرمندہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کسی بھی محفل میں خاص طور سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، سمجھانے بجھانے کی اگر کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو مصلحت کے ساتھ اور ایک اصلاح کی کوشش کے ساتھ، اصلاح جس طریقے سے کی جاتی ہے اس طریقے کے الفاظ کا آپ استعمال کر کے اس کو سمجھائیں، بتائیں، لیکن عار دلانے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ بہت سے لوگ اس چیز کو چھوٹا موٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو شرمندہ کرنا، عار دلانا، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھانی بجھانی ہے اصلاح کے طور پر، تو اکیلے میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4 ہے بیوی پر ظلم کرنا۔ کوئی بھی انسان اپنی بیوی پر اگر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کیٹیگری کے اندر داخل ہے۔ ناجائز ظلم کرنا وہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ بیوی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، صرف آپ کے سہارے اور آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کے پاس آئی ہے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ کے اوپر یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ ان کی تمام ضروریات کا آپ خیال رکھیں اور انصاف کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہ کریں، اس کے اوپر ناانصافی نہ کریں۔ نمبر 5 ہے تکبر کرنا۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے بڑے بڑے اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے، ذلیل و خوار کر دیتی ہے انسان کو۔ تکبر کے بارے میں ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے، تکبر مکن زینہار اے پسر، تکبر مکن زینہار اے پسر، تکبر عزازیل را خار کرد۔ تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتنا ذلیل و خوار کیا کہ صرف اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا تو وہ فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے اس کو بھگا دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ تکبر تو بڑے بڑے اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے، چاہے تکبر کسی بھی چیز کا ہو، علم کا ہو، عمل کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، خوبصورتی کا ہو، طاقت کا ہو۔ گھمنڈ کسی بھی چیز کا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے کبریائی اور بڑائی، گھمنڈ، اس کے اندر کوئی انسان اگر پیر پسارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو تکبر سے بھی بچنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اس طریقے کوئی بھی کام نہ کرے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا گھمنڈ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہم سب کو ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 6 ہے کسی کا عیب تلاش کرنا اور دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا۔ کسی بھی انسان نے اگر آپ کو کوئی بات بتائی ہے، راز کی بات، یا کسی کا عیب آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اس کو اپنے تک ہی محدود رکھنا ہے، دوسروں کو بتانا نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، ایک چیز یہ ہے کہ کسی کا عیب ہم تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے اندر برائی کو، اس کے عیب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بعد پھر دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور انسان کے بالکل گھٹیا ہونے کی یہ علامت ہے، دلیل ہے۔ جو انسان اس طرح کے کام کرتا ہے کہ وہ کسی کے بھی عیب تلاشی کرتا ہے اور پھر دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 7 ہے شرعی پردہ نہ کرنا۔ شرعی پردہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، دھیان رکھیں اس چیز کا۔ بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پردہ عورتیں ہی کریں گی، مردوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ کیسے؟ ستر عورت جو ہے یعنی مرد کا جو ستر ہے اس کو ڈھانکنا مردوں کے لیے بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر گھٹنے سے لے کر کے اور ناف تک کا جو حصہ ہے یہ ستر کے اندر داخل ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، نوجوان لوگ جو ہیں رات کے وقت میں جب وہ لیٹتے ہیں انڈر ویئر پہن کر کے سو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں جو گھٹنا اس کے اندر اس کا کھلا ہوتا ہے، یا اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا پھٹی ہوئی پینٹ پہننے کا آج کل لڑکوں کے اندر بہت زیادہ رواج ہو رہا ہے، تو پھٹی ہوئی پینٹ پہنے رہتے ہیں، آگے سے ان کی تھائز جو ہے، جانگ کا حصہ جو ہے وہ بھی کھلا ہوا رہتا ہے، جو کہ ایک سطر کے اندر داخل ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ بھی پردے کے اندر داخل ہے۔ جس طریقے سے عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تم پردہ اختیار کرو، تو مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، اس طریقے سے تاکہ آپ کی نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے۔ اور عورتوں کے لیے جو شرعی پردہ ہے اس کو اگر کوئی عورت اختیار نہیں کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی اس طرح کی ذلت خواری دنیا کے اندر ہی آئے گی اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ نمبر 8 ہے ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا۔
کوئی بھی کام ایسا کرنا جس سے ہم یہ چاہیں، کسی انسان کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ میرے یہ کام کرنے سے فلاں آدمی خوش ہو جائے گا، یا کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دل میں خیال کرتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے اچھا گمان کرے گا، مثال کے طور پہ چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے روزہ ہو، صدقہ کرے، خیرات کرے، یا کوئی بھی اچھے سے اچھا کام کرے، لیکن اس کے اندر اگر ریاکاری داخل ہو گئی، دکھاوا داخل ہو گیا، تو وہ کام اس کا یوں سمجھ لو برباد ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے، جا کر اسی سے بدلہ لے لو، اس کو قیامت کے دن کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ریاکاری اور دکھاوے والے کام سے بھی بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 9 ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ بہت سے مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بار بہت ساری چیزیں لے کر آزماتا ہے، کئی بار بہت ساری چیزیں دے کر کے آزماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تو آزماتا رہتا ہے۔ اب اس آزمائش میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی بار اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرے اوپر اتنی پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے ادھر سے ادھر سے، اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی بھی حالت میں ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت، پریشانی، غم، تکلیفیں آ رہی ہے تو وہاں پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور اچھی چیزوں کی امید رکھیں۔ نمبر 10 ہے کسی کو طعنہ دینا۔ طعنہ دینا، اور کسی کو بھی اس طرح سے یوں سمجھو کہ کوئی بات پیچھے اگر ہو گئی ہے، پچھلی باتیں، یہ خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے۔ گزشتہ زمانے کے اندر کوئی بات ہوئی تو اب اس بات کو لے کر بار بار اس کو طعنہ دیں گی کہ تم نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارے گھر والوں نے یہ کیا۔ عورتوں کے اندر یہ عادتیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج کل کچھ مردوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اس لیے طعنہ دینا جو ہے یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ کے سامنے یہ 10 ایسے گناہ بیان کیے گئے ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے رہتے ہیں، اور جانے انجانے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، اور اس سے ہمارے اعمال کے اوپر کسی بھی طریقے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں مثالیں موجود ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت خواری اس انسان کے اوپر دنیا کے اندر ہی آتی ہے، اور آخرت کے اندر جو عذاب ہوگا، آخرت کے اندر جو اس کی سزا ملے گی وہ تو بالکل الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ انسان ذلیل و خوار ہو جائے گا جو یہ 10 گناہ کرتا ہے۔ تو آپ میں سے جو حضرات بھی ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ دین کی باتوں کو شیئر کرنا اور فارورڈ کرنا یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس، سبھی کے پاس آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ بہت ہی اہم اور ضروری باتیں اس ویڈیو کے اندر بیان کی گئی ہے، تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اسی طرح کے دینی اور علمی معلومات آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔